بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پاکستان میں سیاسی بازار ہے اس میں بہت گہما گہمی ہے، اور آئے دن یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ جناب اس بازار کے اندر سے خود تو بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں، لیکن عوام پھنس جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہمیشہ سخت رہی ہے اور ان کے نام بگاڑتی رہی ہے، اور کوئی بھی ایسی جماعت یا ایسا لیڈر نہیں ہے جس کو جناب اس کا نام لے لے کر جناب نون لیگ کے بعد مولانا فضل الرحمان کا جو بگاڑا گیا نام وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پیج تے آ گئے نے، ایک پیج تے یعنی کہ ایک صفحے تے آ گئے نے۔ تے تسی جڑے ہر ٹائم مولانا صاحب دا نام بگاڑ دے سن، ڈیزل کہندے سن، کدی کچھ کہندے سن، کدی انہاں دے لیڈر خود کہندے سی، ہن کس منہ دے نال جناب انہاں دے بندے مولانا فضل الرحمان کے گھر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اور اصل کیسے کے بارے میں آج مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میرے گھروں انہی روٹیاں کھا گیا بندہ، یعنی کہ اس کو میں کھانے کھلا رہا ہوں۔ تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ جو ہم لوگ پاکستانی جو عام شہری ہیں، جو ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے، وہ یار دوسرے ووٹر سپورٹراں نو کٹن مارن تو، گالاں کڈن تو، سوشل میڈیا تے مغلظات بکن تو بہتر ہے کہ بھائی سمجھا کریں سیاست جوڑ توڑ کا نام ہے، اور پاکستان میں ہمیشہ سیاست اسی طرح کی جوڑ توڑ والی رہی ہے، اور جسے ہارس ٹریڈنگ بھی کہا جاتا ہے، پیسے دے دو کہ ادھر ادھر وفاداریاں چینج کر دیتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے پاکستانیوں زیادہ جذباتی نہ ہوا کرو۔ ابھی آپ لوگ دیکھ لو کہ جو ہو رہا ہے تو کم از کم اسی سے سیکھ لو کہ اتنا بڑے مخالف کو، ہو سکتا ہے کل کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں، پھر ہو سکتا ہے نون لیگ کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، تو پھر یعنی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ اندھی تقلید اور اندھی جسے کہتے ہیں نا نفرتیں، یہ نہ پالیں، ٹھیک ہے؟ چلو ایویں کر رہے ہیں کہ اس بازار دے اندر جڑی آج کل گہما گہمی ہے، سیاست کے بازار کے اندر گہما گہمی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی ہے، ایڈا آئینی ترمیمی مسودہ ہے نا بھائی، یہ سارے لڑیا پیا۔ تو حکومت نے ایسا مسودہ بنایا ہے، پتہ نہیں حکومت کی کرنا چاہ رہی، لیکن سننا چاہتے یہی آ رہا ہے کہ جناب اپنی مرضی دے آئین میں بھی ترمیم کا مقصد مرضی کی عدلیہ ہے، اور مرضی کے جج اور مرضی کا قانون، کچھ اس طرح کی ہر حکومت ایسے کرتی ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں۔ تو اس طرح کی باتیں سننے کو بہرحال مل رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر چلنے سیدھے ڈائریکٹ ہے، نال یہ میرے پیچھے کوئی آدھا کلومیٹر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے حکومت کا مجوزہ مسودہ یکسر مسترد کر کے انہوں سٹ دیتا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بتا رہے ہیں آج۔ اور انہوں نے جناب میڈیا کے لوگوں سے بات کی ہے، جب اسد کیسر پی ٹی آئی کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر آئے تھے ملاقات کے لیے، روٹی کھا گئے نے پینڈا، اور پینڈا کھانے کے بعد جناب چھوٹی سی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا، جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یکسر ہی مسترد کر دیتا مسودہ پڑھنے تو بعد۔ اب تو حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی مسودہ تھا ہی نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے پھر مزید کہا کہ کسی بھی طرح یہ مسودہ جو ہے قابل قبول نہ تھا، پاسٹ ٹینس میں چلے گئے سر۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مسودہ نہیں، پھر جو مسودہ دیا گیا وہ کیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ مسودہ کسی کو دیا گیا، کسی کو نہیں دیا گیا، جو ہمیں مسودہ دیا گیا اس کا مطالعہ کیا، وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہ تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ملک اور قوم کی امانت میں اس سے بڑی خیانت نہ ہوتی اگر ہم اس کا ساتھ دیتے۔ کوئی بندہ ابھی تک، آپ نوٹ کر رہے ہیں، کوئی بندہ ابھی تک مسودے پہ کھل کے گل کوئی نہیں کر رہا۔ بھی پریس کانفرنس کرو، اگر مسودہ آپ کے پاس ہے، ایک ایک شکل 40 اگر ترمیمیں کرنی تھی تو کم از کم عوام کو تو بتائیں نا کہ 40 ترمیمیں ہیں کون سی، کوئی بھی نہیں دس رہا نا۔ دیکھو نا 10 دن اگر اتنا ہی ہے تو نہیں دس رہے۔ انہوں نے کہا جی جناب آگے نہیں جا رہے، بارگیننگ کا شاید لگتے ہیں کہ مارجن رکھا ہوتا ہے۔ بہرحال صحافی نے سوال پوچھ لیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بانی پی ٹی آئی نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا جب ہم نے سوال وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کیا۔
کہ جی وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں یا وہ کیا رول ہے ان کا, کیسا رول ہے. تو بانی پی ٹی آئی نے ویل لیفٹ کہا تھا, گال نہیں کی کوئی بھی. تو مولانا فضل الرحمان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں بھی کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھیں بھائی, تو یہ محبتاں بد سکتی ہیں کسی بھی ٹائم, تو اس لیے آپس نہ تو لڑیا کرو پاکستانیوں. یہ سیاستدان بھرا جڑے ہوندے نے ایویں دے ہوندے نے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے آئینی ترمیم کا مسودہ مسترد کر دیا, یعنی کہ مولانا فضل الرحمان اور ہم نے, یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, اصل کیسر نے بھی ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے جناب بات کی میڈیا والوں سے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان اور ہم نے مسودے کو مسترد کر دیا, یکسر ہی مسترد کر دیتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہماری آپس میں بہترین مشاورت ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مسودے کو مکمل طور پر ہم مسترد کرتے ہیں. جے یو آئی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر جو کریں گے مل کر کریں گے. حکومت نے آئینی ترمیم کا اپنے ارکان پارلیمان سے بھی چھپایا ہوا تھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے پی ٹی آئی نے کہا جی ہمارا یہ آپس میں طے ہوا ہے کہ جو بھی چیز ہوگی اپوزیشن مشاورت کے ساتھ آگے بڑھے گی. پارلیمنٹ کا حق جو بھی ہے, پارلیمنٹ کا حق ہے جو بھی قانون سازی لائیں گے اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ترمیم ہوئی تھی, اور آپ اسد قاسم سوری کی ویڈیو نکال کے دیکھیں کنی تیزی نہ انہیں ترمیمہ جناب تقی نالی پاس کرا لی ہیں سب جناب. یہ بھی حکومتیں ایسی کرتی ہوتی ہیں بہرحال. اور اتنا بڑا آئینی پیکج ہو اور اس کو چھپایا گیا ہو, اتنی اہم قانون سازی ہوئی ہو اور اسے میڈیا سے بھی چھپایا گیا. نال میڈیا نے بھی انگلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو کنے خطرناک ہوندے نے سیاستدان. تو میں تو انہوں نہ کسی اندھی تقلید مت کرو اور دوسروں کو گالا مت کڈو بھائی, یہ آپس سے پھر کٹھے ہو جاتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں پہلے بھی, اور ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا حمام ہے جس میں سارے بس کپڑے تو بغیر ننگے ہی ہوندے ہیں, یعنی کہ سیاستدان, یہ کہا جاتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ پلیز نفرتیں نہ پالیں. اب آپ اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ کل کے جو ازلی دشمن بن گئے تھے ابھی دوست بنے پڑے پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان. تو ہوں دسو تسی ہیں بھی بس خام خواہ وڈے جذباتی ویلے, زیادہ تر لوگ جو ویلے ہیں. بار ان کے لیے اچھا لاہور میں وکلا کنونشن ہونے جا رہا ہے, اور وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کا اور اپوزیشن کا خیال ہے کہ ہم جو ہائی کورٹ ہے وہ وہاں پہ جو ہائی کورٹ کی کنونشن جو ہونا ہے اس میں ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں بلایا جائے گا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حامد خان صاحب نے جناب آج کہا تھا کہ ہر حالت میں جسٹس منصور علی شاہ کے سوا کوئی دوسرا چیف جسٹس قبول نہیں ہے. سیم ہی گل بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی ہے, کوئی انہوں نے کلیاں نے نہیں کی تھی. بہرحال اور حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم تو ان کو چھیڑ ہی نہیں رہے جناب, یہ بھی کہنا شروع کر دیا حکومت نے. تو پھر بندہ گل کی نہیں بننے بھائی. اچھا بہرحال آنے والے چیف جسٹس جو ہیں آپ کو پتہ ہے چیف کی کرسی بڑی پاورفل ہوتی ہے, اور چیف پاور کوریڈور پاور کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے بھائی. یعنی یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ. قاضی فائز صاحب ملٹری کورٹس کے خلاف مخالفت کیا کرتے تھے, پھر جب وہ کرسی پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا ملٹری کورٹس ہونی چاہیے بھائی. ہوں دسو تو اس واسطے بھائی مہربانی کریا کرو تسی ایویں دیاں پٹھیاں سیدھیاں گلاں کر کے تے سوشل میڈیا تے گالاں نہ کڈیا کرو ایک دوسرے نوں. اچھا جی حامد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کا سینئر جج چیف جسٹس بنے گا, اور جسٹس منصور علی شاہ سینئر ترین جج ہیں, اسی لیے انہوں نے تو وہی بن گے, سانوں کوئی اور چیف جسٹس قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کل نیشنل کنونشن کا مقصد جو کل ہو رہا ہے لاہور میں, اور جو وکلا لاہور ہائی کورٹ کا کنونشن ہے بیسیکلی, اور وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, وکلا آ رہے ہیں. اور کل کنونشن نیشنل کنونشن کا مقصد مجوزہ آئینی ترمیم مسترد کرنا ہے. ابھی وقت ہے, نہ ہی حالات کہ ایسی آئینی ترمیم کی جائے, ہم نے کسی صورت کسی اور کورٹ کو منظور نہیں کرنا. ٹھیک ہے جناب. حامد خان صاحب جناب اے بھی پی ٹی آئی چاہیے نے, اور انہوں نے مزید کہنا ہے کہ وکلا صرف سپریم کورٹ کو مانتے ہیں, ہم سپریم کورٹ کی آئینی حیثیت میں کمی نہیں آنے دیں گے. دوسری جانب صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور نے کہا کابینہ اور سپریم کورٹ اپنا اپنا کام کریں. ججز کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے, سپریم کورٹ کے اندر ہی عدالت بنائی جا رہی ہے, اور وکلا آئین اور سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں. ملک بھر کے وکلا کو کال دے دی ہے. کل لاہور یعنی کل جو وکلا لاہور ہائی کورٹ کنونشن میں جو آئیں گے وہ جناب ملک بھر سے آن گے جناب. اے بھی کیا جا رہا ہے, میں نے کہا آپ کو سارا میں اپڈیٹ کر دوں جو میں نے تقریباً دیا کر. ویلاگ میں لمبا کوئی نہیں کرنا, بس میں نے آپ کو میرے ویلاگ کا مقصد کیا تھا. میرے ویلاگ کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ سیاستدان جو آپس میں آپ کو دشمن نظر آتے ہیں, ایک دوسرے کی مٹی پلید کرتے ہیں, پروگراموں میں بی ایم این ایز ایک دوسرے کو چنڈے بھی تک مار دیتے ہیں, لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں, جب بھی ان کے مشترکہ مفادات ہوتے ہیں اور کل کوئی بھی اپوزیشن میں ہوں تو جناب یہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں.
تو اے پاکستانیوں تانوں اللہ دا واسطہ تسی اکٹھے رہو، پاکستان کے لیے سوچیں. سیاستدان تو آپ کو پتہ کبھی کسی کی حکومت آ جانی ہے، کبھی کسی کی حکومت آ جانی ہے. جو اچھے لوگ آپ کو پسند ہیں نو ڈاؤٹ ہونے چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ہو کے دوسرے مخالفین کو گولیاں نہ مارو. بھائی پاکستان میں بدامنی ہمیں تو نہیں چاہیے، اور میں تو بالکل اس چیز کے خلاف ہوں، اور اداروں کے تقدس اپنی جگہ پہ قائم رہنا چاہیے، تب ملک آگے بڑھے گا. ورنہ تم ایویں بھی کر لو کہ فرق ویسے بھی کوئی نہیں پینا، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنی توجہ انرجی کسی اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لگائیں، نہ کہ اے جڑی تسی کتے سوری معذرت چاہتا ہوں، یہ جو آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کتم کتی کرتے ہو، یہ نہ کرو. ٹھیک ہے بھائی، بس مجھے اجازت دے دیں، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.